السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے پیارے بچوں، ہم اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کا مقصد انسانوں کو صحیح راستہ دکھانا، نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا تھا۔ نبی کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ انبیاء کرام کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے تھے اور انہیں اللہ کی توحید کا درس دیتے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ انسانیت کو شرک، ظلم اور گناہوں سے بچائیں اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ آج کی ہماری کہانی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن کچھ نافرمان لوگوں نے ان کا احترام نہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آؤ یہ ایمان افروز کہانی سنتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ بہت پہلے ایک قوم تھی جسے سمود کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب دولت اور خوشحالی دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا حقیقی رب ہے اور وہی سب نعمتیں دینے والا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ برکت دے گا۔ لیکن قوم سمود کے لوگ غرور میں مبتلا تھے۔ انہوں نے حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہمیں یقین آ جائے۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا۔ پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک خوبصورت عظیم الشان اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی اللہ کی خاص نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس پر کوئی ظلم نہ کرنا، نہ اسے نقصان پہنچانا اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق پانی پینے دینا، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ شروع میں کچھ لوگ حضرت صالح کی بات ماننے لگے، لیکن قوم کے بڑے سرداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ اپنی طاقت اور غرور میں مبتلا تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ لوگ حضرت صالح کی بات مانیں۔ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ وہ ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم کے لیے پانی چھوڑ دیتی۔ اس کے دودھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا، لیکن پھر بھی نافرمان لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خطرناک سازش کی اور ایک دن کچھ ظالموں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، حضرت صالح علیہ السلام نے غمگین ہو کر فرمایا، اب 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن نافرمان لوگ باز نہ آئے، بلکہ وہ اور بھی زیادہ سرکش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ کا عذاب اور قوم سمود کی تباہی۔ پہلا دن آیا، ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا اور ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ یہ اللہ کی وارننگ تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ سمجھے۔ چوتھے دن اچانک ایک زبردست زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ پوری قوم سمود ہلاک ہو گئی اور ان کے شاندار محلات، عمارتیں ویران ہو گئیں۔ صرف حضرت صالح اور ان کے ایمان والے ساتھی بچ گئے، کیونکہ وہ وقت پر اس بستی سے نکل چکے تھے۔ میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔ اللہ نے قوم سمود کو معجزہ دکھایا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور سزا پائی۔ غرور اور تکبر سے بچو۔ طاقت اور دولت کا غرور ہمیں ہلاک کر سکتا ہے۔ نرمی اور رحم دلی اختیار کرو۔
بے زبان جانوروں پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سچائی اور ایمان کی راہ اپناؤ۔ حضرت صالح نے سچائی کی دعوت دی، لیکن جنہوں نے نافرمانی کی وہ تباہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔